بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت، عقائد، نظریات اور کردار کے حوالے سے ہمارے دروس قرآن شریف کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے یہودیوں کی خوش فہمیاں اور ان کے زوال میں ان خوش فہمیوں کا کردار۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے تھے۔ ایک عرصے تک یہ وحی الہی کے امین رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ ان کے اندر سے عمل کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کو سنتے سمجھتے اس پہ عمل کرتے اور دین حق کے پیغام کو عام کرنے میں ان کی معاونت کرتے، یہ نبیوں کے ہی مخالف ہو گئے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ خیر امت کا جو منصب ان کے پاس تھا وہ ان سے چھین لیا گیا اور وہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا گیا۔ اور پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہودیوں کے برے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے عقائد میں جو بگاڑ آ چکا تھا، بار بار وہ قرآن میں بیان کر کے اللہ نے امت مسلمہ کو آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ دیکھنا تمہارے اندر بھی کہیں یہی خرابیاں نہ آ جائیں۔ ان کے اندر جو خرابیاں آ چکی تھی، جن کی وجہ سے ان کا عروج زوال میں بدلا اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہزاروں انبیاء ہمارے اندر مبعوث ہوئے، کتابیں ہمارے پاس ہیں، اب ہم تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن گئے ہیں۔ اب ہم چاہے کوئی اچھا عمل کریں یا اچھا عمل نہ کریں، جو بھی برا کام کریں، اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں، اگر کہیں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اور احکامات کی فرما برداری کرنے کی؟ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمیوں کو متعدد مقامات پہ ذکر کیا، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 80 ہے، وہاں پہ ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے دوزخ میں، پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح سورہ المائدہ شریف کے آیت نمبر 18 میں ان کی اس بات کو ذکر کیا گیا، وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، واحباؤ، ہم تو اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک خیال گھڑ لیا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو دوزخ میں نہیں جا سکتے، ہمارا کیا کام ہے دوزخ میں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے ان نظریات کا رد کیا اور پھر جنت اور دوزخ کے حوالے سے صحیح صورتحال کو بیان فرمایا۔ انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم دوزخ میں نہیں جا سکتے، اگر یہ بھی تو چند دنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لی ہے کہ تم دوزخ میں نہیں جا سکو گے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر تو تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جسے تم جانتے نہیں، یعنی تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن اللہ کی طرف تم نے ایک بات منسوب کر دی ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ میں داخل۔ تو محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بار بار ان کے اوپر جو عذاب آ رہے تھے، حکمران ان کے اوپر مسلط کیے جا رہے تھے، اور پھر ان کے مقدس مقامات جو ان سے چھینے گئے اور ان کے اوپر جو زوال آیا، تو فرمایا کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے اگر تم اللہ کے محبوب ہو؟ تو پھر آگے فرمایا، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہو اور انسان ہو۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ شریف میں ہی فرمایا گیا کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، دوزخ سے ہم بچے ہوئے ہیں، آزاد ہیں، تو فرمایا، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے نا کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی خاص ہے، تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر ذرا تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب پھر تمہیں مرنے سے کیا خوف؟ تمہیں پتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، مر جاؤ گے، دنیا کی پریشانیوں سے جان چھوٹے گی، جنت میں چلے جاؤ گے۔
ذرا تمنا کرو نا اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ تو آج بھی یہودیوں کے لیے یہ چیلنج موجود ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھا دیں۔ آقا علیہ السلام یہ حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس دن یہودی موت کی تمنا کر لیتے تو سارے کے سارے مر جاتے۔ اور یہودیوں کی ان خوش فہمیوں کے متعلق جو قرآن شریف نے تذکرہ کیا اور پھر ان کا رد کیا، اس میں ایک تو ان کی تاریخ بیان کرنا ہے، اور پھر اس وقت اور آج جو یہودی موجود ہیں انہیں آگاہ کرنا ہے کہ تم غلطی پہ ہو، پلٹ آؤ ہدایت کی طرف۔ اور تیسرا ہمیں اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ تمہارے اندر بھی اس طرح کی خوش فہمیاں نہیں آنی چاہیے جو تمہیں اعمال سے غافل کر دیں، جو تمہارے عقیدے کی تباہی اور بگاڑ کا سبب بن جائے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 81 اور 82 میں فرمایا جنت میں جانے والا کون ہے اور دوزخ میں جانے والا کون ہے؟ فرمایا بلا من کسب السیئۃ، کیوں نہیں جس نے برائی کی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور پھر اس کی برائی نے، اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہ ضابطہ آ گیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہنے والے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو برائی کے اوپر، گناہوں کے اوپر، کفر کے اوپر ڈٹ جانے والے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اب یہ وہ لایا عمل ہے جو کسی کو جنتی بناتا ہے یا کسی کو دوزخی بناتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہی وبا اور یہی بیماری اور یہی خوش فہمی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ ہم اپنے عقیدے کو تباہ کر بیٹھے ہوں، اپنے عمل سے غافل ہو گئے ہوں، سست روی ہمارے عمل میں آ چکی ہو، اس بنیاد پہ کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں، حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم بخشے جائیں گے، ہم تو پیروں کے مرید ہیں، ہم تو فلاں فلاں کام کرنے والے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے دوزخ سے ڈرنے کی۔ اور پھر ہمارے کچھ نعت گو شاعروں نے اور نعت خوانوں نے جو خود صحیح دینی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں اور دینی عقائد و نظریات سے ناآشنا ہیں، انہوں نے اس طرح کے اشعار بنا لیے ہیں جس میں جنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جنت کا تذکرہ ایسے کیا جاتا ہے جیسے وہ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی حقیر چیز ہے۔ اور پھر جو لوگ انہیں سنتے ہیں وہ انہیں اپنا عقیدہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ گناہوں کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، عمل صالح کی طرف نہیں آتے۔ تو یہودیوں کے اس طریقے کردار سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ضرور ہے، آقا علیہ السلام ہماری شفاعت بھی کریں گے، اللہ کی بات میں سفارش بھی کریں گے، سب کرم نوازیاں ہوں گی، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پلے بھی کچھ ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اس کے باوجود ان کی حالت یہ تھی کہ جب قبر کو دیکھتے تو عذاب قبر سے ڈرتے ہوئے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام کی کرم نوازیاں اپنی جگہ پہ برحق ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ برحق ہیں۔ اب کیسا وہ امتی ہے جو آقا علیہ السلام کی شفاعت کے لالچ میں آقا علیہ السلام کو ناراض کر بیٹھے؟ اب ظاہر ہے جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، جس کا عمل ختم ہو جائے، آقا علیہ السلام اس سے راضی تو نہیں ہوں گے، اس سے ناراضی رہیں گے نا۔ تو آقا علیہ السلام کا مخلص امتی کبھی بھی عقیدے کی درستگی اور عمل صالح سے غافل نہیں ہو سکتا، اور وہ کبھی بھی اس طرح کی غلط قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والوں کی جو شانیں ہیں وہ تقویٰ ہے، ایمان والوں کی شان عمل صالح ہے، ایمان والوں کی شان نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی ادائیگی ہے، ایمان والوں کی شان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا نا کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جو اہل ایمان ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، وہ مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار ذکر کی ہیں، اور خوش فہمیوں سے ہمیں روکا ہے، اور پھر جھوٹی توقعات وابستہ کر لینا، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اگر ہم ان سے نہ رکے اور یہی پہ لگے رہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔